بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا میں کئی دفعہ اس کو عرض کر چکا ہوں کہ آپ لوگوں کو ابھی اسلام جو ہے وہ صحیح اس کی پہنچ یا اس کا ادراک ابھی نہیں ہوا۔ یہ آگے یہ جنگیں یہ آپ کو جیسے کہتے ہیں مستقبل کا مسلمان دے کے جائیں گی۔ جو مسلمان پوری دنیا پہ راج کرے گا، جو اسلام پوری دنیا پہ راج کرے گا، وہ اسلام ان جنگوں کے اندر، ان کی راہ کے اندر سے نکلے گا۔ اب یہاں دو تین باتوں کو آپ سمجھ لیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ روحانی دنیا کی جو معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ B-2 بمبر کے ساتھ 145 جہاز کا بھی انہوں نے ذکر آیا ہے کہ 145 جہاز ان کی رکھوالی کے لیے تھے، اور B-2 بمبرز بھی چلے۔ تو اب تک تو سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تھا ایران میں، نیوکلیئر فیسلٹیز یہ وہ کیوں نہیں ختم ہوئی؟ 145 جہاز، B-2 بمبرز، پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں سنا رہے ہیں، تو وہ نیوکلیئر فیسلٹیز کیوں نہیں ختم ہوئی ایران کی؟ جواب دیں آپ۔ پھر آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو سب کچھ سب نظر آئے جو بھی ہونا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ روحانی جو دنیا کام کرتی ہے وہ بندوں ہی کے ذریعے کام کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ خود میدان میں اتر آتے ہیں، وہ آپ ہی کے دل میں ڈال، آپ ہی کو ذریعہ بنا، اچھے اور برے دونوں ہی کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف اچھوں کو استعمال کرتے ہیں، اپنے کام میں وہ دونوں کو ہی لگاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بھی دونوں ہی اتارے ہوئے، شیطان بھی اور انسان بھی، دونوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اور آپ لوگوں کو بھی جنت میں لے جانے میں شیطان کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ وہ نہ اگر اتنا کبھی منحوس اور خبیث نہ ہو تو آپ کو جنت کی خوبصورتی جو ہے وہ نظر ہی نہ آئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اندھیرا ہے تو روشنی کی قدر ہے، بھوک ہے تو پیاس کی، وہ جیسے کہتے ہیں پیاس ہے تو وہ پانی کی قدر ہے۔ تو اسی طریقے سے بھوک اور اس میں سیر ہونے کی، اس سارے فنکشنز کے درمیان دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب روحانی دنیا جو کام کرتی ہے وہ ڈیفرنٹلی کام کرتی ہے۔ اس میں بندوں کی امتحانات ہوتے ہیں، بندوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر خامنائی صاحب ہیں تو خامنائی صاحب کی ٹیسٹ ہوں گے، ان کو اپنے ٹیسٹ دینے ہیں، ان کو اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر انسان ہے کہیں نہ کہیں چوک جاتا ہے، تو پھر جب روحانی قوتیں کسی کو اٹھانا چاہتی ہیں تو اس کو عزت نام مرتبہ دے دیتی ہیں، اور جب کسی کو گرانا چاہتی ہیں تو بس پھر اس کا نام خراب کرنے لگتے ہیں۔ بس یہ ان کا بیسک رول ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ ایران پہ اتنا بڑا اٹیک انہوں نے کیا ہے، آج 2 دن گزر گئے ہیں تقریباً اس بات کو، تو لیکن کوئی اتنی بڑی ڈیمیج یا اتنی بڑی لاشیں تو نہیں ہیں جتنا 145 جہاز، B-2 بمبر، کلسٹر بمز، اور وہ کون سے بم، وہ یہ کون سا بم تھا کلسٹر کے علاوہ جو نیچے جاتا ہے؟ وہی بنکر بسٹر۔ ہاں، بنکر بسٹر چل گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی ایٹمی تابکاری، نہ کوئی تابکاری ملی، نہ ایٹمی ملا، نہ کچھ ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو حفاظت ہے یہ روحانی قوتوں کی طرف سے جو اسامہ انہوں نے صاحب کردار میری ادا بات کرنا ہے۔ سنیں، اسامہ صاحب، امام رضا، ٹھیک ہے، علیہ السلام، فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، شاہ چراغ، ٹھیک ہے، کئی اصفہان، تہران، مطلب اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ مراکز ہیں روحانیت کے، مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ نہیں تو آپ لوگ کیا پھر چاہتے ہیں؟ ابھی آپ لوگ کہتے ہیں سر کہ دیکھیں چڑی نا، بھی نہ مرے۔ اور دوسری سبحان بات آپ اللہ، لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ شہادت مسلمان کے لیے کامیابی ہے، شہادت منزل ہے۔ شہید کو کہا گیا ہے کہ رزق دیا جاتا ہے، شہید کو مردہ مت کہو۔ شہید سر کو کہا سوال یہ جائے ہے گا کہیں کیا یہ چاہیے، ناراض تو شہید کہے نہیں گا ہے؟ مجھے دوبارہ بھیج۔ سر یہ غوث، کتب ابدال، نقبہ اوتاد، مطلب یہ کہاں تھے کہ اتنے بڑے جو ہے نا وہ امام رضا، معصومہ، فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، اتنے، مطلب یہ ساری تباہی انہیں شہروں میں ہو رہی ہے، تو کیا تو ناراض یار تو نہیں ان ہے میں ہو روحانی رہی ہے، ان طاقتیں؟ کی قبروں کو تو کچھ نہیں ہو رہا نا۔ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ آپ لوگ کس اینگل سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بھی بچہ کلیمنٹ ہوتا ہے نا پیپر کا، اس کا پھر پیپر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم کہہ دو گے میں ایمان لایا تو میں تمہیں آزماؤں گا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور شہادت تو منزل ہے، شہادت تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے، ایک گریڈ ہے۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے ایرانیوں کو کہ اگر اس طریقے سے طاغوت کی ایک جائز جہت میں ان کو موت آ رہی ہے یا موت قبول کر رہی ہے، ایک جہت میں، زبردست جہت میں، اس کی قیمت میں، تو یہ بہت اچھا ہے۔ جو ان کی لیڈرشپ قبول ہوئی ہے وہ بہت اچھا ہوا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو یہ سب شہادت ملی ہے۔ ہاں، اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ میں نے بھی اس پہ بات کی،
لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کس کی پراکسی ہیں. میں نے کہا خامنائی صاحب کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کم از کم اس لیول پہ ان کو ہونا چاہیے تھا. ہاں مجھے اس بات سے ضرور ہے کہ جب تک ایران پہ اٹیک نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے میزائل نہیں نکالے. بے شک ان کو باقی اپنا روحانی پیشوا یا امت مسلمہ کا لیڈر مانتے رہے، لیکن وہ بھی خطاب کرتے ہیں تو ایرانی قوم سے بات کر رہے ہیں. اور میزائل بھی تب ایران نے چلائے ہیں ٹکا کے جب ایران پہ حملہ ہوا ہے. تو اس لیے اس سارے ڈاؤٹ میں جو آپ چھلانگے مار کے کندھوں پہ چڑھنے کو تیار ہے، مثال کے طور پہ میں علی والے کسی ایسے تصور کو بھی نہیں جانتا، تخیل کو بھی نہیں جانتا کہ اس کے ٹھیک بارڈر کی اس کی رینج کے اندر ڈیلی معصوم بچے قتل ہو رہے ہوں، شہید ہو رہے ہوں، مارے کاٹے جا رہے ہوں، اور وہ چپ کر کے اپنا جیسے کہتے ہیں تسبیح مسلح سنبھال کے بیٹھا ہو، استطاعت بھی رکھتا ہو اور پھر نہ کرے، اور پھر اس کو فہم اور ادراک بھی ہو کہ کل کو یہ جنگ میری ہے، میرے گھر تک کے لیے شروع کی گئی ہے، پھر بھی نہ کودے اس میں. اور یہ دن آ جائے کہ سب کو وہ کروا کے جیسے کہتے ہیں موسٹلی اسیسینیٹ کروا کے اس کے بعد کودے، تو پھر حکمت تو نہ ہوئی. تو اس لیے یہ ایک علیحدہ پہلو ہے جس وجہ سے میں خامنائی صاحب کی اس بات کو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کنڈیم کرتا ہوں یا ان پہ بات کرتا ہوں. لیکن اوور آل اگر بات کی جائے، جیسے ان کا فتویٰ نہ دینا ہے شرعی طور پہ ایٹمی بم بنانے کا، یس وہ ایک ٹیسٹ ہے، اس میں وہ پاس ہوئے ہیں اور شرعی طور پہ بالکل زبردست اسلامی فہم رکھتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ جو ایرانی قوم سے وہ مخاطب ہو رہے ہیں، باقی زبردستی اہمی ٹی ویوں کو دیکھ رہے ہیں اور چھلانگے مار رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ اپروچ ہے. اور کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں پاکستان ہو، کہیں اور کا کرم کا معاملہ ہو، پاکستان میں کہیں اور کوئی ہزارہ کمیونٹی کے مسئلے ہوں یا کہیں بھی، تو کسی بھی لیول پہ کوئی فتویٰ یا کوئی کنٹریبیوشن اپنی نہیں دی جو کہ ایکچوئل حق بنتا ہے کسی بھی اس کا. اب اس میں اگلی بات پہ آ جائیں جو آپ امام رضا علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، میں وہی بتاؤں کہ دیکھیں ان مزادات کی جو حفاظت ہے، جو ان کی حفاظت کے معاملات ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ دیکھیں جب شام میں بی بی زینب کے روزے کی طرف بڑھی IS تو ختم ہوگی کہانی. اتنی سی بات. آپ بھی امام رضا کی قبر کی طرف بڑھ جائیں تو کہانی دیکھ لیں. تو اس لیے آپ یہ جو سارا کہہ رہے ہیں کہ ان شہروں میں کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. ابو جہل بھی ادھر ہی دفن ہے. آپ لوگوں کی یہ کنسپٹ اور آئیڈیالوجیز عجیب و غریب ہیں. دیکھیں یہ جتنا کفر کا جو کفار تھے جتنے بھی، وہ بھی وہیں دفن ہے، انہی علاقوں میں ہی دفن ہے. آپ لوگ اس ساری اس کو نہ وہ بنا لیا کریں کہ وہ کس طریقے سے سٹیز کو کیسے ڈیفینڈ. اور آپ کو پتہ ہے ایرانی اندر سے گاؤن کے اندر کیا پھر رہا ہوتا ہے، گاؤنز کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی ٹھیک ہے اسلامی انقلاب آیا، ایک طبقہ اس کا فالوور ہے، آتش پرست ادھر ہے، 70,000 یہودی ایران میں موجود ہے. ایسا بہت بڑا طبقہ ایران میں موجود ہے جو نسل پرست ہے، جو دین پرست نہیں ہے اس طریقے سے، ان کو اس حکومت سے بھی پرابلم ہے. تو آپ سب کو ایک ہی اس میں نہ رکھیں. اسرائیل اور امریکہ دونوں رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو امریکہ آنسو بھی نہیں بہائیں گے. تو یہ جو اسلامی نظام جو انہوں نے نافذ کیا ہوا ہے، تو کیا یہ روحانی طاقتیں جو ہیں یہ الاؤ کریں گی کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے؟ روحانی طاقتوں نے جو مجھے بتایا تھا وہ میں اب آپ کو اس موقع پہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ وہ عجیب ہی بات ہے. وہ عجیب ہی بات ہے. اور انہوں نے میرا خیال ہے مجھے اب یاد آ رہا ہے جیسے مجھے روک دیا ہو کہ یہ بات نہ کرنا. بہرحال یہ مجھے انہوں نے بتایا، وہ عجیب ہی بات ہے. وہ بھی رجیم چینج میں شامل ہے، یوں سمجھ لیں، ان شارٹ یوں سمجھ لیں. وہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایکچولی، آپ کو میں نے کہا نا ٹرمپ کرے ادھر کرے کوئی ادھر کرے، یہ سب کا سب ہو آپ کو اسی گلی میں ہانک کے لے جانے کے لیے ہو رہا ہے، جس کے تحت آپ نے ایک دفعہ زمین پہ اسلام کا بول بالا دیکھنا ہے. اس کے لیے حالات بننے ہیں، اس کے لیے جو فلٹر لگنا ہے، جو ٹیسٹ ہونا ہے، اس کے تحت چھن کے لوگ اوپر آنے ہیں، چھن کے لوگ اوپر. آپ کہہ رہے ہیں کہ روحانی طاقتوں نے یہ کہا ہے کہ رجیم چینج ہونا ہے، وہ سپورٹ کریں گے؟ وہ پوری اسلامی اس کی بات نہیں کر رہے، وہ صرف خامنائی صاحب کی بات کر رہے ہیں بس. اس پھر آپ میرے منہ سے، میں نے کہا نا کہ گھما پھرا کے نکلوانے کی بات کر رہے ہیں. پوری اسلامی اس کی بات نہیں ہو رہی، صرف ان کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایکسرسائز ہے. اصل امریکہ کو پرابلم، ایران کے پاس ایٹمی پروگرام تو ہے ہی نہیں. ایران کا پروگرام تو یہ جو انقلاب اسلامی ہے وہ ہے پرابلم دنیا کے لیے، یا جہاں بھی اسلام کے نام پہ کوئی حکومت کا قیام ہوگا وہ پرابلم ہے. جیسے طالبان کی حکومت پرابلم بن رہی تھی اسلامی اس کے نام پہ، اسی طریقے سے یہ ہے. اور
یہ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یس اٹس اے گڈ ایکسرسائز جو آپ لوگوں نے اسلام کے نام پہ ایران میں دیکھی، سب کچھ زبردست تھا، بہت اچھا انہوں نے اس کو رن کیا، بہت زبردست چلایا، لیکن ابھی کسریں ہیں. ابھی آپ ماشاءاللہ جو وہ جیسے آپ اپنے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اسلام کی مجاہدانہ خیال و تخیلات کو وہ تشفیع دینے کی خاطر ایران پہ زبردستی اپنے آپ کو نتھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے شاید سبق دینے کے لیے کہ چلو پھر اب دکھاؤ